قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں، کور کمانڈرز کانفرنس۔ احتجاج سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ کہ عاشقان بانی ہی سیاسی تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ عامر احمد خان صاحب دونوں جانب سے وضاحت کے ساتھ بیانیے آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور ابھی اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور اب یہ کور کمانڈر کانفرنس جو کھل کر اپنا نیریٹو سامنے رکھ رہی ہے کہ ٹھیک ہے سیاسی اختلاف جتنا مرضی ہو، مگر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کی اجازت یا سیاست کو کسی ایسے کام کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کے خیال میں پاؤں پر کلہاڑی کیوں ماری جا رہی ہے؟ یہ سمجھنا بہت مشکل ہے عائشہ کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی پہلی بار غلطی کرتا ہے وہ غلطی سمجھ میں بھی آتی ہے، اور اس غلطی کے اوپر کسی پر غصہ چڑھنے کی بجائے آپ کو تھوڑی سی ہمدردی بھی آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک ہے غلطی ہوگی اس سے، لیکن اس کو بہت زیادہ نقصان نہ ہو۔ لیکن جو غلطیاں بہرحال پہلے ہو چکی ہیں اور ان کا نتائج بھی سب کے سامنے ہیں، وہی غلطی اگر کوئی دہرا رہا ہے تو پھر اس کو سمجھنا عائشہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے عاشقان بانی کا لفظ استعمال کیا، کراچی میں ہم نے عاشقان تحریک بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جگہ جگہ کراچی کے اندر پوسٹر لگے ہوتے تھے کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، یعنی کہ کسی قسم کی ڈائسنٹ، کسی قسم کے مشورے کا وہ اپنا کوئی سپیس ہی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، جو یہاں پر ان کو قائد تحریک کہا جاتا تھا، جو قائد تحریک کے بانی تھے۔ آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا، وہ 30-32 برس ہو گئے ہیں کہ وہ تو پاکستان کے اندر آ نہیں سکے ہیں واپس۔ ان کی پارٹی جو ہے اس کے اتنے ٹکڑے ہوئے، کبھی وہ نظریاتی بنی، کبھی وہ حقیقی بنی، کبھی وہ پاکستان بنی، کبھی وہ لندن میں بٹ گئی، اور نقصان کس کا ہوا؟ وہ کراچی کا نقصان ہوا، اور کراچی میں رہنے والوں کا نقصان ہوا، اور کیونکہ وہ پاکستان کی تجارتی شہرک ہے پورے پاکستان کو اس کا نقصان بھگتنا پڑا۔ تو جب یہ غلطیاں ہو چکی ہیں اور سب کے سامنے ہیں، پھر بھی کوئی اسی وجہ سے اس کو دہرا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ دیکھیں سہیل آفریدی تک یہ بات محدود نہیں ہے عائشہ، ان کی بات سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ نے خود ہی کہا اپنی انٹروڈکشن کے اندر کہ وہ تو سارے عمران خان کی گڈ ول کے اوپر، ان کی جو اس وقت مقام بھی سیاسی مقام بھی ہے، ان کی جو اس وقت سیاست بھی ہے، وہ تو عمران خان کی گڈ ول کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہ پاکستان کی سیاست میں اتنی مضبوط ہے اور نہ ہی اپنی پارٹی کے اندر کوئی ان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ اکیلے نہیں ہیں ایسی باتیں کرنے میں۔ اب میں تقریباً روز عائشہ اس کا کوئی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر کیا ایسی کیا بات ہے، اب جب کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو بنی ہوئی ہے ان کے بھی کچھ رہنماؤں کا خیال ہے جو اپنی بات پی ٹی آئی کی قیادت تک پہنچا بھی سکتے ہیں، ان کا بھی خیال ہے کہ مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے۔